السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، کس صحافی کو کس طاقتور جج کی سیکیورٹی سے چھیڑ چھاڑ کرنا مہنگا پڑا ہے، اس خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہماری دوسری بڑی خبر ہے عمران خان سے جڑی، سپریم کورٹ کے 3 ججز کو کیا ڈیوٹی دی گئی اور چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرے گی، اس خبر کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی خبر سے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے ان کی ایلیویشن ہوئی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ان کی بطور جج ایک نئی تعیناتی کی گئی، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب تیسرے سینئر ترین جج ہیں۔ پہلے جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں جو کہ چیف جسٹس ہیں آئینی عدالت کے، دوسرے جسٹس حسن نظیر رضوی صاحب ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سامنے آئی یا ویڈیو وائرل ہوئی جس میں شعیب نامی ایک صحافی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کے حکم پہ ان کی گاڑی کو نہ صرف روکا گیا، صحافی کی گاڑی کو نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کی گاڑی کو تھانے میں بند کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ اور شعیب نامی جو صحافی ہے دراصل اس ویڈیو میں وہ کسی اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو میں تمہیں بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اب ناظرین ایکچوئل واقعہ کیا ہے، جسٹس عامر فاروق کے قریبی ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ تو ناظرین ڈیٹیل یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق G10 سے نکلے، اور G10 سے ہی وہ جو صحافی ہیں شعیب صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے BBC میں ایک اور بھائی ہیں جو کہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ بھی صحافی ہیں، دوسرے بھائی بھی۔ انہوں نے جیسے عامر فاروق صاحب کا کانوائے نکلا، کانوائے کے ساتھ ان کی پراپر سیکیورٹی بھی تھی، تو صحافی کی گاڑی نے جج صاحب کا جو سیکیورٹی پروٹوکول تھا اس میں مداخلت کرنا شروع کر دی، یا مداخلت کا لفظ اگر مناسب نہیں تو ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ تو جج صاحب کی جو سیکیورٹی والے جو کانوائے کی گاڑیاں تھیں انہوں نے اشارہ کر کے روکا، بھئی آپ دور ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، سیکیورٹی کانوائے کے ساتھ آپ نہ آئیں۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ گاڑی والا نہیں رکا، بلکہ گاڑی والے نے منع کرنے پہ اپنی جو گاڑی ہے وہ جج صاحب کے کانوائے میں داخل کرنے کی کوشش کی، یعنی آگے جج صاحب کی گاڑی ہے، پیچھے سیکیورٹی کی گاڑی ہے، ان کے بیچ میں اپنی گاڑی جو ہے وہ داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن جب ان کو منع کیا گیا تو آگے سے اشارے کیے گئے، اور جب اشارے کیے گئے اور منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکے اور الٹا ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی گئی، منع کرنے پہ کہ آپ سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی گئی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر وہ صحافی کے بھائی کی جو گاڑی تھی اس کو روکا گیا، روکنے کے بعد اس کو جب پوچھ گچھ کی گئی تو پھر اس گاڑی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہ دونوں انٹرنیشنل میڈیا میں ہیں، چاہے وہ ویڈیو بنانے والے شعیب صاحب ہیں، چاہے ان کے بھائی ہیں، ایک BBC میں ہے، ایک برطانیہ کے کسی ادارے کے ساتھ ہے۔ میں لازم آپ کو ججز کی سیکیورٹی سے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ جواد خواجہ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے بطور چیف جسٹس سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا، لیکن پولیس نے ان کے کہنے کے باوجود ان کی سیکیورٹی وڈرا نہیں کی، کیونکہ اگر کسی ریاست کی نامور شخصیت پہ، پرومیننٹ شخصیت کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیا جائے، اور خدا نہ خواستہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں 2010 سے آنورڈ، دہشت گردی کا جو ناسور ہے، کوئی بھی اگر افسوسناک واقعہ ہو جائے، انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک اقلیتی رہنما تھے، شہباز صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا، سر دست تو مجھے 2 ہی واقعات سامنے آ رہے ہیں، میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی بھی ریاست کا پرومیننٹ عہدے پہ بیٹھا جو شخص ہے، جو آئینی عہدے پہ بیٹھا ہے، یا آئینی عہدہ نہیں بھی ہے، پرومیننٹ شخصیت ہے، حکومتی عہدیدار ہے، کسی اہم ادارے کا سربراہ ہے،
اس کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہم بھی سپریم کورٹ سے جب نکلتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ججز کے کانوائے جو ہے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ٹاکرا ہو جاتا ہے، یا وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کراس کر کے نکلتا ہے، تو سیکیورٹی والے ہمیں بھی کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جائیں، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے پنڈی میں ایک سحری دوستوں نے رکھی. سحری کے بعد جب میں 2 دوستوں کے ساتھ اور صافی دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ پہ پولیس والوں نے روک لیا، سیکیورٹی چیک پوسٹ تھی. ہمیں انہوں نے اچھے طریقے سے چیک کیا. بے شک ان کا بیہیو ایک ہوتا نا کہ اچھے انداز سے ملنا، اس اچھے انداز والا نہیں تھا، لیکن اچھے انداز سے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری گاڑی کو چیک کیا اور ہمیں اور کچھ نہیں کہا بھی آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں، کیوں رات کے اس وقت آپ جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے ہماری گاڑی کو چیک کیا، ہمیں چیک کیا، ہمیں کہا کہ سی این آئی سی کارڈ دکھائیں، ہم نے ان کو سی این آئی سی کارڈ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں. ہم وہاں سے نکل آئے. ہم نے اپنا صحافی کے طور پہ تعارف بھی نہیں کرایا، کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ اس وقت جو افغانستان نے کشیدگی پیدا کی ہے، اس کشیدگی کے بعد جو پاکستان نے آپریشن غصب للحق کا آغاز کیا ہے، تو پولیس والے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو اپنی ڈیوٹی کرنے دیں. تو میرے خیال سے ہم صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اگر کہ جج کا کوئی کانوائے جا رہا ہے اور کانوائے کے ساتھ جو سیکیورٹی ہے اس کو ایک تو پروٹوکول نہیں کہتے وہ سیکیورٹی ہے ان کا سیکیورٹی پروٹوکول ہے، تو آپ ان کے ساتھ میں نہ جائیں اور ان کو جانے دیں. خدا نہ خاصا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو نیک نامی کس کی ہے اور بدنامی کس کی ہے. بلکہ قاضی فیصل صاحب نے بھی سیکیورٹی لینے سے انکار کیا تھا، لیکن پولیس نے کہا تھا کہ نہیں قاضی صاحب آپ کو سیکیورٹی لینا پڑے گی، آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں اس پہ سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور الٹیمیٹلی پھر وہ سیکیورٹی قاضی فیصل صاحب کو لینا پڑی. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کیا فیصلہ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کیا اب کرے گی، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کن 3 ججز کی عمران خان صاحب پہ ڈیوٹی لگی ہے. تو پہلے ناظرین جو عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے سپریم کورٹ میں 4 اپیلیں دائر کی گئیں. شہباز شریف صاحب نے جو ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کیا اس میں عمران خان صاحب کا حق دفاع ختم کر دیا گیا، ڈیفنس رائٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئیں، ہائی کورٹ نے تو وہ فیصلے برقرار رکھے. جب سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی اپیل آئی تو وہاں پر بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے میجورٹی کے ساتھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی برقرار رکھا کہ عمران خان کا حق دفاع جو ختم کیا گیا ہے یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے. اب وہ جو فیصلہ منصور علی شاہ صاحب دے کے گئے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست آ گئی. اب پہلے والے فیصلے میں عائشہ ملک صاحبہ نے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ امین الدین خان صاحب نے منصور شاہ صاحب کے فیصلے سے اتفاق کیا تو شاہ جی کا فیصلہ اکثریتی فیصلہ بن گیا. اب جو آخری سماعت ہوئی عمران خان صاحب کی ان اپیلوں پر، اس پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ٹرائل کورٹ کو کارروائی کرنے سے روک دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے عدالت کو یہ بتایا کہ نیچے ٹرائل کورٹ میں صرف آخری جو گواہ ہے اس کا بیان قلم بند ہونا باقی رہ گیا ہے، تو اگر آپ کارروائی نہیں روکیں گے تو فیصلہ آ سکتا ہے. تو عائشہ ملک صاحبہ کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ بنا، جس میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب بھی ہیں، جس میں جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی ہیں، انہوں نے یک طرفہ طور پہ حکم امتناع دے دیا. لیکن تاریخ عدالت نے شارٹ رکھی، یعنی چھوٹی ڈیٹ ڈالی عدالت نے. تو وہ جو 3 ججز تھے اب انہیں 6 مارچ کو یہ لیگل رسپانسبلٹی ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی جانب سے کہ وہ جو مقدمہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی اپیلیں ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو بیرسٹر گور کے ساتھ یحییٰ فریدی صاحب نے بیرسٹر گور نے یحییٰ فریدی صاحب کے ساتھ جا کے جو ملاقات کی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ہمارے مقدمات لگائیں. تو اس میں یہ ہوا کہ 6 مارچ کو یہ مقدمہ 3 ججز کا بینچ تشکیل دے کے افریدی صاحب نے ان کے سامنے لگا دیا ہے. اب 6 مارچ کو شہباز شریف صاحب کے وکیل آئیں گے. اب شہباز شریف صاحب کے وکیل حارث عظمت صاحب آتے ہیں. کون آتے ہیں یہ تو 6 مارچ کو ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بینچ بن گیا ہے. 3 رکنی بینچ ہے، عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گی، اور بینچ جو ہے اس روز دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد اگر کوئی بیچ میں کوئی رکاوٹ، کوئی خلل، کوئی ڈاکومنٹس پیش کرنا نہ رہ گیا تو 6 مارچ کو اس درخواستوں پہ، اپیلوں پہ
سماعت کرنے کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کیا فیصلہ کیا۔ یحییٰ افریدی صاحب نے ناظرین یہ فیصلہ کیا، بلکہ میں تو پہلے یہی خبر آپ کے ساتھ دینے لگا تھا، لیکن وہ پہلی خبر 3 ججز کی کیا ڈیوٹی لگی وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر ہو گئی۔ تو چلیں، افریدی صاحب نے ناظرین فیصلہ یہ کیا کہ جو بیرسٹر گور صاحب کو بلایا گیا اور جو پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوتے رہے، پی ٹی آئی کے لوگ، سینیٹر، اپوزیشن اتحاد کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا اور پروٹیسٹ کرتے رہے، اور ایک درخواست دائر کی کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ اب جو درخواستیں ملاقات سے متعلق یا عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق جو کیس تھا، وہ عدالت نے افریدی صاحب نے پہلے ڈسپوز آف کر کے حکم نامہ جاری کر دیا تھا، لیکن تحریک انصاف والے بار بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا، بار بار وہاں پہ احتجاج کرنا، سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینا اور یہ کہنا کہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا جب تک جو وہ چیف جسٹس ہیں وہ ہمارا کیس نہیں سن لیتے، عمران خان کو شفٹ نہیں کروا دیتے۔ تو پھر ہوا یہ، درخواست تو اعتراض لگا کے واپس کر دی گئی، اور درخواست پہ جو اعتراضات لگے وہ کمرہ عدالت میں ہی افریدی صاحب نے جناب لطیف کھوسہ صاحب کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کو بلایا جاتا ہے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ، اور اس ملاقات میں مکمل جو قصہ کہانی کانسٹیٹیوشن کی ہے، قانون کی ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ بیرسٹر گور صاحب کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے کیسز کا ذکر کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی صحت کا ذکر کرتے ہیں، ہیلتھ پہ بات ہوتی ہے، مقدمہ کی فکسیشن کے اوپر بات ہوتی ہے، دیگر عدالتوں میں جو کیسز ہیں اس پہ بات ہوتی ہے۔ افریدی صاحب کی طرف سے یہی جواب دیا جاتا ہے جناب بیرسٹر گور صاحب کو کہ جو کچھ عدالت نے آپ کے لیے کرنا تھا عدالت نے وہ کر دیا۔ افریدی صاحب نے کہا کہ نہ ہی کوئی مقدمہ ملاقات سے متعلق، نہ ہی کوئی مقدمہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اور قانون کے دائرے سے باہر جا کے کسی قسم کا ریلیف دینے سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے انکار کر دیا۔ یعنی گڈ ٹو سی والا جو ریلیف ہے، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ گڈ ٹو سی والا سی یو والا ریلیف آپ کو نہیں مل سکتا، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے اور وہ بتائی بھی گئی کہ سپریم کورٹ کے پاس اب سو موٹو کا اختیار نہیں رہا۔ سپریم کورٹ کسی معاملے کا سو موٹو لے کے اس میں اپنے اختیارات سے باہر جا کے ریلیف اب نہیں دے سکتی۔ تو یہ تحریک انصاف پہ واضح کر دیا گیا، لیکن ساتھ میں رستہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کا کوئی گریوانس ہے، اگر آپ کی کوئی شکایت ہے تو آپ متعلقہ فورم پہ جائیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، اور متعلقہ جو عدالتیں ہیں، ٹرائل کورٹ ہے، وہاں پہ جائیں۔ سپریم کورٹ کے سامنے اس قسم کا آگے احتجاج کرنا، بلا وجہ کا احتجاج کرنا، یہ درست اقدام نہیں ہے، اور درست اقدام کا پیرالل لفظ یہ ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بیرسٹر گور صاحب نے پھر جا کے ساری کہانی جا کے پارٹی کے لوگوں کو بتا دی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیل کی طرف سے جو ایران پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں جو ایرانی سپریم کمانڈر محترم خامنائی کا جو شہادت ہوا ہے، اس شہادت کے بعد جو قیادت کونسل ہے، ویسے تو خامنائی صاحب نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے جو متبادل ہیں کہ سپریم کمانڈر کون ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ ان کی شہادت ہوتی ہے، ان کا نام دے دیا تھا، لیکن اس حملے میں جو نامزد سپریم لیڈر تھے ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس وقت ایران میں جو قیادت ہے وہ قیادت کونسل کے پاس ہے، اور قیادت کونسل میں آیت اللہ عرافی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور قیادت کونسل میں آیت اللہ عرافی کو فقیر جو ہے وہ کونسل کا مقرر کیا گیا ہے۔ اور پریویس ولاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ خامنائی صاحب کی شہادت کیسے ہوئی، تو وہ اصل بات یہ بتانا رہ گئی۔ سی آئی اے نے پتہ چلایا تھا، سی آئی اے کئی مہینوں سے آیت اللہ خامنئی کی جو نقل و حرکت ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ ہفتے کے روز خامنئی جو ہے، آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ ایک اہم کمپاؤنڈ میں ایک اہم بیٹھک ایران کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، تو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ یہ بات چیت کی، یا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی، اور اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب اس شہادت کے بعد جو ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، ویسے تو یہ سیکیورٹی لیپس بھی ہے، ایران کی طرف سے سیکیورٹی لیپس بھی ہے،
جب پچھلی مرتبہ گزشتہ بار اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو کتنے جاسوس جو ہے وہ نکلے تھے. ایران کو اندر سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا کیونکہ موساد کے جاسوس ایران کے اندر موجود تھے. تو یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی ایجنسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ کہاں پہ ہیں, کون سا اجلاس کر رہے ہیں, کب کر رہے ہیں, کس کمپاؤنڈ میں ہیں. اس پر بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہونا چاہیے تھی, بڑے ٹائٹ پروٹوکول ہونا چاہیے تھے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ مسجد جمکران کا جو گنبد ہے وہاں پر ایران کی جانب سے سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے, اور سرخ پرچم کا لہرانا انتقام کی علامت ہے. یعنی جب تک خامنئی کے شہادت کا حساب نہیں لیا جائے گا, بدلہ نہیں لیا جائے گا, یہ مسجد جمکران پہ جو لہرایا گیا سرخ پرچم ہے یہ وہیں پہ اسی طریقے سے لہراتا رہے گا. اجازت چاہتے ناظرین. پاکستان زندہ باد.